بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ناظرین، سید حنین فاطمہ کی فیملی پاکستان بننے سے پہلے انگلینڈ میں منتقل ہو گئی تھی۔ ان کی تیسری نسل وہاں تھی، البتہ پاکستان بننے کے بعد ان کا خاندان پاکستان آنا جانا شروع ہوا۔ ان کے دادا نے عمر کے آخری حصے میں پاکستان منتقل ہونے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کاروبار کے متعلق معلومات لینا شروع کی۔ انہوں نے کلر پینٹ بنانے کی ایک کمپنی میں سرمایہ کاری کی۔ جب کاروبار چلنے لگا تو انہوں نے اپنی فیملی کو بھی کاروبار کے لیے پاکستان بلا لیا، مگر ایک دن جب انہوں نے کراچی کی سڑکوں پر پاکستان کی دہن کو ذلیل و رسوا ہوتے دیکھا اور اسی قوم کو اپنی مادر ملت کو گالی دیتے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ بچوں، یہ قائد اعظم کا پاکستان نہیں ہو سکتا۔ جتنا جلدی ہو سکے یہاں سے نکل جاؤ۔ دادا جی کے فیصلے پر ہم واپس انگلینڈ آ گئے، مگر دادا جان اپنا کاروبار سمیٹتے سمیٹتے وہیں رہ گئے اور وہیں انتقال کر گئے، مگر انہوں نے ہمارے دل میں ایمان، اسلام اور پاکستان کی محبت ڈال دی۔ ہماری فیملی نے ہمیشہ پاکستانی طرز زندگی اپنایا۔ خواتین نے پردہ کا خاص خیال رکھا۔ جس گلی میں ہم مقیم تھے اسے پاکستانی ہوم اسٹریٹ کا نام دیا گیا۔ آج بھی میری فیملی کا ہر شخص خود کو پاکستانی کہہ کر متعارف کراتا ہے۔ خیر، میں نے تعلیم مکمل کی اور شادی کے بعد ہو گئی، جہاں میں نے بینک میں ملازمت اختیار کر لی۔ میرے سینئر نے میرے پردہ کرنے اور عبایا پہننے پر اعتراض کیا۔ میں نے ان کی بات کو نظر انداز کیا، یہاں تک کہ ایک دن مجھے حجاب اور حجاب میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنے کا کہا گیا۔ میں نے اپنے شوہر سے مشورہ کیا۔ میرے شوہر نے مجھے حجاب چھوڑ دینے کی نصیحت کی اور اس کی بیسیوں دلیلیں دیں، مگر میرا دل مطمئن نہ ہوا۔ جب انہوں نے مجھے حکم دیا کہ پردہ نہ کروں، میں نے ان کی بات ماننے کا فیصلہ کر لیا، مگر جب میں کمیٹی کے سامنے پردہ نہ کرنے کا معاہدہ کرنے لگی تو میرا دل نہ مانا اور میں نے اسی وقت ملازمت سے استعفیٰ دے دیا۔ میرے شوہر نے میری حجاب چھوڑ دینے کو میری انا سمجھا اور سزا کے طور پر مجھے طلاق دے دی۔ طلاق کے بعد میں واپس انگلینڈ منتقل ہو گئی اور وہاں ہی اپنی عدت پوری کی۔ انگلینڈ میں جہاں مقیم تھے وہاں میرے پڑوس میں قطری فیملی آباد تھی۔ جب انہیں میری کہانی کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنے بیٹے کی رضامندی سے میرا ہاتھ مانگا۔ میری چند شرائط کے ساتھ میرا نکاح ایک قطری نژاد لڑکے فیصل سے ہو گیا۔ نکاح کے بعد میرے شوہر نے سعودی عرب میں بزنس شروع کیا اور ہم وہاں منتقل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم کیا اور مجھے سعودی عرب کے ایک پرائیویٹ بینک میں ملازمت مل گئی۔ کچھ عرصہ قبل ہماری بینک اور پیرس کے انویسٹر کمپنی کے درمیان معاہدہ ہوا۔ پیرس کی کمپنی کی طرف سے جو آدمی ٹیم کو ہیڈ کر رہا تھا وہ میرا وہی سابقہ باس تھا جس نے مجھے حجاب چھوڑنے پر مجبور کیا تھا۔ میں نے یہ بات اپنے موجودہ عرب باس کو بتائی تو انہوں نے مجھے مکمل سپورٹ کرتے ہوئے معاہدہ کرنے کا اختیار دیا اور شرط رکھی کہ خاتون ہی ڈیل کرے گی۔ میرے سابقہ باس نے کافی بہانے کیے تو میرے موجودہ باس نے معاہدہ نہ کرنے کی دھمکی دے دی۔ مجبوراً میرے سابقہ باس کو ایک خاتون کو ڈیل کرنے کے لیے بھیجنا پڑا۔ جس دفتر میں ڈیل ہونی تھی میں نے اس کے بار جعلی حروف میں لکھوا دیا کہ بغیر حجاب کے خواتین کا داخلہ ممنوع ہے۔ ساتھ ہی سیکورٹی گارڈ کو اس بات پر عمل درآمد کی ہدایت کی جب خاتون ڈیل کے لیے پہنچی تو نوٹس کو نظر انداز کرتے ہوئے میرے دفتر کی طرف بڑھی تو گارڈ نے انہیں روک کر نوٹس کی طرف متوجہ کیا اور انہیں عبایا بھی دیا جو انہوں نے مجبوری میں پہننا پڑا۔ جب ڈیل سائن ہوئی تو میں نے اپنے دل میں سوچا کہ اسلام اور ایمان کی خاطر دی گئی ہر قربانی کی جزا ہے۔ میں نے ملازمت کی قربانی دی، اللہ تعالیٰ نے مجھے بہترین ملازمت دی، شوہر کے بدلے بہترین شوہر دیا اور ملک کے بدلے بہترین ملک دیا۔ اگر میں دنیاوی فائدے کے لیے اللہ کے حکم کو نظر انداز کرتی تو دونوں جہان میں دھتکاری
تھی شاید دونوں جہانوں میں دھتکاری جاتی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آج میرے پاس اللہ کے فضل سے سب کچھ پہلے سے بہترین ہے۔ آئے ناظرین، کبھی بھی دنیا کی خاطر دین کو نہ چھوڑیں، اسلام پر عمل ہی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ میرے چینل کو پلیز 1000 سبسکرائبر کرا دیں پلیز سر۔